السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے طلاب، آج ہم خواجہ میر درد کی غزل نمبر 1 پر بات کریں گے جو 11ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ غزل نمبر 1 پر بات کرنے سے پہلے ہم خواجہ میر درد کی حالات زندگی پر تھوڑی بہت جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، جن شعراء حضرات نے اردو شاعری کو ترقی دے کر اسے بام عروج پر پہنچایا، ان میں سے ایک کو دنیا خواجہ میر درد کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ میر درد 1721 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ شاعری و تصوف، علم و دینداری بزرگوں سے انہیں ورثہ میں ملی تھی۔ پڑھنے لکھنے کا شوق کم عمر سے ہی تھا۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے ایک رسالہ احکام الصلاۃ تحریر کیا، جسے مذہبی اور علمی حلقوں میں قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ خواجہ میر درد 1775 عیسوی میں اس دنیا سے چلے گئے اور دلی میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ خواجہ میر درد ایک دیندار اور قناعت پسند انسان تھے۔ اللہ کی ذات پر اس قدر بھروسہ تھا کہ جب دلی برباد ہوئی اور تمام اہل فن اور اہل کمال نے دوسری جگہوں کا رخ کیا تو آپ دہلی میں ہی رہے۔ مزاج کی یہ خصوصیات ان کی شاعری میں پوری طرح جلوہ گر ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا جلوہ غالب ہے اور عشق مجازی ان کے کلام میں تقریباً نایاب ہے۔ درد غزل گوئی میں ایک انفرادی رنگ رکھتے ہیں۔ ان کی غزلیں صاف ستھری، سادہ مگر شگفتہ اور مترنم ہیں۔ اختصار ان کی غزلوں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اکثر غزلیں چھوٹے بہر میں لکھی ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد خواجہ میر درد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تصوف پر جیسا انہوں نے لکھا، یعنی میر درد نے لکھا، میر درد نے کہا، اردو میں آج تک کسی نے نہیں کہا۔ چلیے ہمارے اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پر ابھی غزل شروع کریں گے۔ تو یہ غزل بھی عشق حقیقی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کا جلال بیان کیا گیا ہے۔ پہلا شعر کیا ہے؟ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ مقدور کے معنی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس طاقت، ہمت، وصف خصوصیت کو کہتے ہیں۔ رقم کا یعنی لکھائی کا، خداوند یعنی مالک اللہ تعالیٰ، لوح و قلم تختی اور قلم کا یعنی تقدیر ساز۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، خواجہ میر درد اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی خداوندی کا جلال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم بندوں میں اتنی طاقت، اتنی ہمت کہاں ہے کہ ہم اپنے خدا کی قوت نمائی کا خصوصیت کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سچائی تو یہ ہے کہ یہ لکھائی کا سارا کام خداوند ذوالجلال نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے۔ وہی تو ساری کائنات کے لوگوں کی تقدیر لکھ رہے ہیں، وہی تو ہر تختی پر لکھی ہوئی ہر تقدیر کا مالک ہے، ہر نامہ اعمال سے واقف ہے۔ اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے،
کیا تاب گزر ہوئی تعقل کے قدم کا، مستند تخت و تاج جلوہ نما نمودار ظاہر، تاب صبر گزر رسائی، تعقل کے معنی ہے عقل، قدم بمانی چال۔ خواجہ میر درد اس شعر میں اس عظمت الہی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہر انسان کی عقل اپنی حدوں سے پار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھ پاتی، فرماتے ہیں کہ جب میرا محبوب اپنی آن بان، اپنی عظمت اور عزت و آبرو کے ساتھ تخت پر یا تاج پر نمودار ہوتے ہیں کہ ہماری مضبوط ترین دانائی بھی وہ تاب پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ رکھ پاتے، ہماری عقل کے دریچوں کی تمام وہ رسائی ختم ہو جاتی ہے جس پر کہ آگے دوڑا جا سکتا ہے۔ تیری جلوہ نمائی سے عقل کے پر چال بے قابو ہو جاتی ہے، پھر صبر کہاں رہ جاتا ہے۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ بستے ہیں یعنی پلتے ہیں تیرے سائے میں یعنی تیرے رحمت میں، شیخ و برہمن بمانی ہندو مسلمان، دیر و حرم بمانی مندر اور مسجد۔ شاعر اس شعر میں ایک عام فہم بات کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یوں تو اس دنیا میں ہندو مسلمان سب کے سب جہاں کہیں بھی جس جگہ پر بھی رہتے ہیں وہاں ہر جگہ ہر قدم پر بس اللہ ہی کا سہارا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک عظیم مالک ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے مسجدوں کو آباد کراتا ہے اور ہندوؤں کے لیے مندروں کو آباد کراتا ہے۔ اب جہاں تو مسجد و مندر کا گھر کا مالک تو ہی، حالانکہ بناتے اس کو تو لوگ ہی ہیں، چاہے مندر ہو چاہے مسجد ہو، مگر پھر بھی مالک وہی اوپر والا ہے۔ اس طرح ہر گھر کا مالک وہی اوپر والا ہے اور ہر گھر کی رکھوالی اچھی طرح کرتا ہے خوب اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے اور دل میں بھروسہ ہے تو تیری ہی کرم کا۔ خوب ڈر، جی دل، غضب غصہ، بھروسہ یقین، کرم بمانی مہربانی۔ اس شعر میں پھر اللہ تعالیٰ کی خدائی عظمت کی تعریف کرتے ہوئے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں خدا کے واحد القہار ہونے کا خوف اور ڈر محسوس ہو یا موجود ہوگا، اور دل میں یہ پختہ یقین ہوگا کہ خدا جتنا اپنے بندوں کے لیے قہرناک ہے اس سے کہیں ہزار گنا وہ ہمارے لیے مہربان ہے، کریم ہے، جس کے پاس یہ دونوں قسم کے اعتماد کا بھروسہ ہو وہی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بہر میں عرصہ کوئی دھمکا۔ مانند بمانی طرح، حباب بمانی پانی کا بلبلہ، بحر سمندر، عرصہ وقفہ، دم زندگی۔ شاید اس شعر میں دنیا کی ناپائیداری کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس اتنے بڑے دنیا میں اگرچہ سمندر اتنا بڑا ہے مگر اس سمندر میں ایک قطرے کے پانی سے اٹھتے ہوئے بلبلے کی زندگی ہی کتنی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں خود بھی اس دنیا میں ایک ایسی ہی طرح آباد ہوا ہوں یا آیا ہوں تو ابھی میں نے آنکھ کھولی بھی نہ تھی کہ میرا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اس اتنے بڑے سمندر کو دیکھ کر میں بھی اپنی زندگی کا بول بالا چاہتا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ابھی آنکھ کھلے گی اور ابھی اس سمندر میں میری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ تھینک یو۔